بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد دانشمند کا جو انہوں نے واقعہ پڑھا، اور بہت ہم بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کہ ایک جوان اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور کیمرے میں، جو گھر کا کیمرہ ہوتا ہے دروازے کا، ڈور بیل جسے کہتے ہیں، اس میں اس کو دیکھتا ہے کہ کسی نے بیل بجائی ہے، دیکھتا ہے تو تصویر آ رہی ہے، تو ایک دم اٹھاتا ہے، کہتا ہے کون؟ کہا میں امام ہوں۔ کہا مولا؟ کہا میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا 1 منٹ، مجھے 5 منٹ دیجیے گا تاکہ میں وہ جلدی اپنے گھر کو صحیح کرنے لگا کہ مولا آئے۔ دیر ہو گئی، جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام گلی کے کونے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور امام خدا کی بارگاہ میں شکوہ عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار گواہ رہنا، میں نے ان کے دروازے کھٹکھٹائے تھے، کسی نے 5 منٹ کہا، کسی نے 3 منٹ کہا، یہ لوگ میرے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی اسٹریٹجی کربلا سے یہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ کربلا 61 ہجری میں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کربلا صرف کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ ہو گیا، ہم جمع ہوں، گفتگو کریں اور گھر چلے جائیں۔ نہیں، یہ مقصد نہیں تھا امام حسین کا۔ امام حسین کا مقصد تھا بیدار رہو، بیدار، ہر زمانے کے یزید کو پہچانو تو صحیح، کم از کم پہچانو تو صحیح۔ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے جو امام نے چاہا ہے، وہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے، لیکن پہچان تو رکھو۔ آپ مجلس حسین میں آئیں اور وقت یزید کو پہچانے بھی نہیں۔ مثلا ہم ہر روز ہی گفتگو کر رہے ہیں فلسطین پہ، غزہ پہ، سچویشن پہ۔ کم از کم میں نے پہلے بھی کچھ جگہوں پہ عرض کیا کہ مثلا ان ایام میں اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ ریفلیکٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ مطلب مطلب دنیا کیمرے لگائی ہوئی ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، بچے ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ماحول ایسا تو ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ آج کے یزید کو پہچان چکے ہیں۔ کوئی فضا تو ایسی کریٹ ہو، کچھ بینر لگے ہوئے ہوں، جو پروڈکٹ استعمال کرنی ہے ان کی تصویریں لگی ہوں، جو پروڈکٹ استعمال نہیں، کم از کم ہر کسی کو تو نہیں پتا۔ آپ کچھ ماحول بنائیں، کچھ تصویریں، کچھ انفارمیشن مسجد امام بارگاہوں میں پتہ چلے کہ ہم جس حسین کی مجلس میں آئے ہیں یہ ہر زمانے کے ظالم کے خلاف جنگ ہے۔ لیکن ہم آئیں اور چلے جائیں تو پھر وقت کا امام ہماری طرف کس نگاہ سے دیکھے گا؟ جو یہ کہے کہ یہ تو ابھی ہل نہیں رہے، ان کے لب کھل نہیں رہے، یہ کچھ کر نہیں رہے، میں خدا نہ خواستہ میرے ساتھ تو وہ نہیں کریں گے کہ جو امام کو کربلا میں بلا کے کیا۔ سوالیہ نشان ہے اذان موت۔ تو کل جب میں نے بیان کیا کہ بھائی مطلب گھر میں ہمیں اچھا ہونا چاہیے، تو بہت سارے ہمارے دوستوں کی فون آ گئے کہ مولانا صاحب آپ نے ہمارے لیے تو بات کر لی، خواتین کے بارے میں بھی تو بات کریں، خواتین کو بھی تو اچھا ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر کوئی سنا رہا ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب نے کہا مرد کو گھر میں اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ سب کے لیے، یہ ایک کے لیے نہیں ہے، مطلب سب ایک ایسا گھرانہ بنائیں گے جس میں امام آئیں گے، سب کو کردار ادا کرنا ہے۔ کربلا کا جو کاروان ہے اس میں کوئی ایک شخص نہیں ہے۔ امام جب کاروان تیار کر رہے ہیں تو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بچہ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، بزرگ بھی ہے، جوان بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کو پورے گھر کی ضرورت ہے۔ آپ اکیلے امام تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ ساری شرائط کہ انسان کے اندر وجود رکھتی ہوں۔ عقل بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی پہ ہماری گفتگو جو ہے وہ آگے پیچھے لائن سے کنیکٹڈ ہوگی۔ عاقل ہونا یعنی انٹلیکچوئل ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ۔ عقل درک کرتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، عقل ہے جو چیزوں کو اینالائز کرتی ہے، عقل ہے جو چیزوں کو دیکھتی ہے۔ عقل جو ہے وہ ایک فارم ہے انسان کی۔ گفتگو میری بہت زیادہ اس پہ نہیں ہے کیونکہ میں کہیں اور ڈفرینٹ انداز سے اسی پہ ایک موضوع پہ پوری گفتگو کر رہا ہوں، لیکن عبادت جو میں نے آپ کی خدمت کیا کہ صرف جذبات سے عبادت نہیں کی جا سکتی، صرف جذبات سے نہیں کی جا سکتی۔ ایک شخص بولے بس مجھے نمازیں پڑھنی ہے، عبادتیں پڑھنی ہے، مجھے اور کوئی کام نہیں کرنا، کوئی بھی عقل یہ نہیں کہے گی بھائی ہر وقت مصلی پہ بیٹھے رہو، نہ اسلام کہے گا لیکن نہیں مجھے تو بس مسجد میں بیٹھنا ہے، بس مسجد میں بیٹھا رہوں میں، بس مجھے تو عبادت ایسی
عبادت کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. آپ صدر اسلام کے اندر دیکھیں. اسی طرح کچھ عرصے کے بعد رسول کے ایک شخص تھا جو ہر وقت مسجد میں تھا. گھر والوں نے شکوہ کیا وہاں پہ کہ یہ ہر وقت مسجد میں رہتا ہے, جب دیکھو سجدے میں رہتا ہے, جب دیکھو استغفار کر رہا ہے, عبادتیں کر رہا ہے. تو زندگی ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا گھر, آپ کے کام جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں. وہ اتنی عبادت کرتا تھا گھر والوں کے لیے, نہ کوئی نان, نہ نفقہ, نہ کچھ. تو ایک بزرگ وہاں تھے, تو انہوں نے اسلام کی سٹارٹ میں شروع میں جب اسلام مدینہ میں تھا تو اس کا ایک واقعہ بیان کیا. کہا کہ اس زمانے میں جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہم صلی علی محمد وآلہ, کہا رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے, ظہر یا عصر, ظہر کی نماز تھی, دوپہر کی نماز تھی. سورج آہستہ آہستہ اپنی موومنٹ تبدیل کرتا ہے. جو نماز پڑھائی تو وہ کچھ دیر میں سورج, اس زمانے میں خواتین بھی مسجد جاتی تھیں جو صدر اسلام میں تھی, تو کسی کا چھوٹا سا بچہ تھا, وہ بھی ساتھ لے گئی. اب وہ چھوٹا سا بچہ مصلی پر ہے, سورج کی جیسی دوسری رکعت میں روشنی پڑی, بچہ رونا شروع ہو گیا, گریہ کرنا شروع ہو گیا. رسول خدا نے نماز کو کم کیا, یعنی نماز کو کم کر دیا. کس لیے؟ بچے کی وجہ سے. اچھا, رسول کم کر سکتے ہیں, ہم لوگ کم نہیں کر سکتے, یہ خیال رکھیے گا. یہ نے بولا آپ 4 رکعت کی بجائے آپ نے بولا 2 رکعت پڑھ لی, جلدی ہو رہی ہے, ایسا نہیں. رسول کر سکتے ہیں, شریعت پاسدار وہی ہے, شریعت وہی انہی کی ہے. مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا اس واقعے کے بعد, خدا ہمارے اس دوست کی مغفرت فرمائے, اس کے انتقال ہو گیا, الہی آمین تو بول دیں. تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے, مطلب رسول خدا نے مطلب 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ دی. تو میں نے کہا بھائی یہ 4 رکعت سکھائی کس نے تھی؟ رسول نے سکھائی ہے, وہ رسول کی مرضی 2 رکعت پڑھ دی. تو وہ بچہ, وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس بچے کی گریے کی وجہ سے رسول نے نماز کو کم کر دیا. تو وہ جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے وہ بچہ میں تھا مدینہ میں. یعنی رسول اتنا فیملی کو, کاموں کو, بچوں کو امپورٹنٹ دیتے ہیں. تو اگر آپ ہر وقت مصلی پہ جا کے بیٹھے رہیں, بچوں کو بھگا دیں, تو ایسی تو تہجد بھی قبول نہیں ہے. امام خمینی جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے, گھر چھوٹا سا تھا, 2 کمرے کا گھر, اگر پانی کھولیں گے تو آواز آئے گی گھر والوں کو. ٹاول تولیہ رکھ کے کہ پانی گرے آواز نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز خدا کے لیے ہے, نہ دکھانے کے لیے ہے. ہمارے یہاں کو اٹھ رہا ہو دوست ووست ہوں تو ٹانگیں مارتے ہوئے اٹھتے ہیں, اٹھو اٹھو, میں تو فجر پڑھ رہا ہوں, تم نے فجر نہیں پڑھی ابھی تک. ہاں ایسا نہیں, ہاں تذکر ضرور دے. تو عزیزان محترم, خوب دین جو ہے وہ اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سب کو لے کے جانا ہے. اور عقل, جذبات نہیں چاہیے. مطلب میں ساری رات ماتم کر رہا ہوں, ساری رات میں نے نوحے کھولے ہوئے محلے میں, جو بھی ہونے دو بھائی, کیا ہو گیا. اپارٹمنٹ میں سبیل لگی ہوئی ہے, اہل سنت بھی رہ رہے ہیں, دوسرے لوگ بھی رہ رہے ہیں, روڈ پہ اتنا اونچا, بس یا حسین یا حسین, کوئی روکے کیا ہو گیا محرم ہے مولانا صاحب, سب کو بتانا ہے امام حسین کیا ہے. یہ جذبات ہیں, عقل نہیں ہے یہ. ایک ٹائم میں آپ چلائیں نوحے, رات کو 3 بجے کوئی بھی نہیں ہے, سب نہیں, آپ اونچی آواز میں نوحے چلا رہے ہیں. کیا عقل اس بات کی اجازت دے گی آپ کو؟ نہیں دے گی. بہت ساری چیزیں بغیر عقل کے ہوں ایکسیپٹ نہیں ہے. پھر وہی بار بار کہوں گا, جذبات امپورٹنٹ ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے کہ جذبات نہیں, جذبات ضروری ہیں. جذبہ ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ اتنی گرمی میں کون بیٹھتا ہے. یہ جذبہ عشق ہے جو امام حسین سے ہے ہمیں, اور یہی ہمیں لے کے چل رہا ہے آگے کی طرف. لیکن عقل ضروری ہے.